کہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے صاحب کو برا کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہارے صاحب کون ہیں؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا میں انہیں کیا کہوں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ وہ خدا ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کا بندہ ہونے میں انہیں آر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا یا خدا کا بیٹا ہونے میں کیا شبہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی 172 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ، مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز آر نہیں سمجھیں گے، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، اور جو اللہ کی عبادت کرنے میں آر سمجھیں اور تکبر کریں، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے سبب میں زاد المسیر میں امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی یہ لکھتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے صاحب کو برا کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہارے صاحب کون ہیں؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا میں انہیں کیا کہوں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ وہ خدا ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کا بندہ ہونے میں انہیں آر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آر ہے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں آر نہیں سمجھیں گے اور نہ ہی مقرب فرشتے، یعنی حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور حاملین عرش جو مقرب ترین فرشتے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہونے میں آر نہیں سمجھتے۔ یعنی جب فرشتے نہیں سمجھے تو جو انبیاء ہیں جن کا مقام فرشتوں سے بلند ہے، تو وہ کیسے اللہ کا بندہ ہونے میں آر سمجھیں گے؟ تو امام فخر الدین رازی اس آیت کریمہ کے تحت یہ لکھتے ہیں عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کا شبہ اس لیے ہوا کہ ان سے یہ غیب کی خبریں سنتے تھے اور یہ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے انہیں دیکھتے اور بیماروں کو آپ شفا بھی عطا کرتے۔ تو آپ فرماتے ہیں انا احیی الموتی باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔